حماس کے ایک برانچ جس کا نام ارین الاسود ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارے شہیدوں کے جنازے واپس نہ ملے تو اسرائیل کے لوگ بھی زندہ نہیں لوٹیں گے۔ ارین الاسود نے اسرائیلی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر شہید فلسطینیوں کی لاشیں واپس نہیں کی گئی تو آباد کاروں کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم ارین الاسود کے بیان میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے شہیدوں کے جنازے واپس کرو ورنہ تمہارے آبادکار گھر واپس نہیں لوٹ پائیں گے۔ ارین الاسود کے بیان میں گزشتہ رات نابلس کے جنوبی مضافات میں صہیونیوں کی ایک گاڑی پر فائرنگ کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے۔ ارین الاسود کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتوار کی رات 10:42 پر ہونے والی کارروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور فلسطینی مجاہدوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ارین الاسود سمیت متعدد فلسطینی مزاحمتی گروہ کی مسلحانہ کارروائیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کارروائیوں میں اب تک متعدد صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ارین الاسود نے صہیونیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ حماس فلسطینی عوام اور کارز کا حامی ہے، ایسا کہنا ہے ارین الاسود کا۔ حماس کے سینئر کمانڈر رکن خالد مشل نے حماس اور اس کی مسلح کمان کی فلسطین کی آزادی کی فوج قرار دے دیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اصل میں اسرائیل جو ہے وہ ایران کو دہلانے کی کوشش کر رہا تھا اور حماس اور اس کی ارین الاسود جو فورس ہے اس نے اسرائیل کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی کلاک ٹاور کو برباد کیا گیا، ان کی لیبارٹری جو انڈر گراؤنڈ تھی وہ بھی حماس نے تباہ و برباد کر دی، ان کی فوجی چوکیوں پر ریڈ لگاتار جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے بارڈر، شام کے بارڈر اور دیگر مقامات پر اپنی فوج کی تعداد کو بڑھایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لبنان کے بارڈر پر نہ صرف فوجی تعینات کیے گئے ہیں بلکہ وہاں پر بڑی تعداد میں ٹینک بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ جو حزب اللہ ہے اس کے تھریٹ سے کاؤنٹر کیا جا سکے، اس سے نمٹا جا سکے۔ خیر، یہ چیزیں آنے کے بعد اب ایران نے بھی بڑی کارروائی کی ہے۔ ایران نے اپنے ملک کے اندر برطانوی جاسوسی نیٹ ورک کو برباد کر کے 7 ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اہم انکشافات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے برطانوی جاسوسی نیٹ ورک کو برباد کیا ہے اور اس کے 7 لیڈروں کو گرفتار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک منظم نیٹ ورک پر کاری ضرب لگاتے ہوئے کرمان میں حالیہ فسادات کے دوران سرگرم مزید 7 لیڈرز اور ان کے اہم کمانڈروں کو گرفتار کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ صوبہ کرمان کے IRGC کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرمان میں حالیہ فسادات میں ملوث اور برطانیہ سے متعلق ایک منظم نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صوبہ کرمان کی پاسداران انقلاب اسلامی کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن میں خدا کے فضل و کرم سے خفیہ اہلکاروں کے درست انٹیلیجنس اقدامات کی وجہ سے زاگرس نامی ایک نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا تھا جسے برطانوی عناصر اور ملک کے اندر موجود دشمنوں کے ذریعے تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ گروپ تخریبی سازشوں کی قیادت خاص طور پر حالیہ فسادات کے دوران تحریک آمیز اقدامات کر رہا تھا۔ اس نیٹ ورک پر حملے کے دوران ملک کے اندر اس کے 7 اہم عناصر اور سرگنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے کارروائی کر کے بہت سارے اسرائیلیوں کو، موساد کے ایجنٹوں کو پکڑ کر ان کو ایگزیکیوٹ کیا ہے اور ایران کی پاسداران انقلاب لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی CIA اور موساد بھی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ تباہی مچا رہی ہے۔